نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب جو آیات آ رہی ہیں کافی دیر تک تقریباً اینڈ تک جو ہیں وہ آئیں گی اسی کے متعلق، یعنی کہ انفاق کرنے کی، اسپینڈ کرنے کی اللہ کے راستے میں، اور یہ کہ پھر ربا، سود وغیرہ کے بارے میں، تو اس طرح کی لین دین کے بارے میں تو یہ آیات آگے چل رہی ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم فقہنا فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دین کی سمجھ بوجھ دے دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُمْ، ٹھیک ہے، قاف کے اوپر قلقلہ بھی آ رہا ہے، اور جو خرچ کیا تم نے، ٹھیک ہے، انفق اور پھر تم نے، اور جو خرچ کیا تم نے، من نفقۃ، کوئی خرچ، او یا پھر نظر تم، نظر مانی تم نے، من نظر، کوئی نظر، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یعلمہ، جانتا ہے اس کو، وما، اور نہیں، للظالمین، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگاروں میں سے۔ تو یعنی کہ اگر ہم کوئی خرچ کرتے ہیں کس نیت سے کرتے ہیں تو اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو بالکل خالص اللہ کے لیے کریں۔ ہم نے اوپر پڑھا کہ ریاکاری نہیں کرنی، ہم نے کوئی شو آف نہیں کرنا، ہم جب بھی کریں تو خالص اللہ کے لیے کریں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت کے دن شو آف کرنے کے لیے جو خرچ کیا تو اس کا کوئی بھی ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے نیت ہر وقت جو ہے نا اپنی چیک کرتے رہیں کہ آپ کس نیت سے خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اگر نظر بھی مانی تھی، نظر جو ہوتی ہے اگر آپ نے کوئی مانی کہ اچھا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو پھر میں اتنا پیسہ خرچ کروں گی، یا میں عمرے پہ جاؤں گی، یا میں حج کروں گی، کوئی بھی، یا اتنے روزے رکھوں گی، اگر تو آپ نے نظر مانی ہے، اللہ سے بات کر کے، وعدہ کر کے کیا ہے، تو پھر اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایسی بس دماغ میں خیال تھا تو اس کی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ نے کہا، بولا، تو پھر یہ کہ وہ پھر نظر جو ہوتی ہے پھر آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کیئرفلی کرنا چاہیے۔ ویسے تو وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرطیں تھوڑی لگانی چاہیے کہ اللہ میرا یہ کام ہوا تو میں یہ کروں گی، نہیں، آپ پہلے ہی کر دو، آپ پہلے ہی کوئی صدقہ دے دو، پہلے ہی کوئی نفل پڑھ لو یا اس طرح۔ تو اس میں یہ کہ بعد میں شرطیں اللہ کے ساتھ نہ لگائیں، پہلے ہی کچھ آپ صدقہ وغیرہ دے دیں کہ اللہ میری بلائیں ٹال دے اور اس طرح سے قبول کر لے۔ تو ویسے دعا مانگیں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، جو بھی حاجت ہے آپ کیا کریں۔ لیکن اگر مان لیا کہ اللہ میں نے عمرہ کرنا ہے یا کچھ، تو پھر آپ کو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر آپ کو اس کو پورا کرنا ہوگا۔ تو کیونکہ اللہ جانتا ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں یعنی کہ کوئی کہہ کے تو نہیں مانتے، تو پھر یہ کہ پھر وہ ظالموں میں آ جائیں گے اور پھر ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اور ویسے ایک حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نظر سے اس طرح جو ہے نا وہ تقدیر کا کام تو نہیں ہوتا، میں اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں، لیکن یہ کہ اس طرح کسی کنجوس سے جو ہے وہ پیسہ نکل جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی کنجوس شخص تھا اور اس نے سوچا اچھا میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے 1000 روپے دوں گا یا دوں گی، اور پھر یہ کہ اس کا کام ہو گیا تو اس نے دے دیا، وہ تو اس کی قسمت میں تھا۔ دعاؤں سے بھی کام ہو جاتے ہیں، ہم دعا جو کرتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے کام ہو جاتے ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں جب آپ دعا کرتے ہو۔ اور صدقہ جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی بلائیں ٹال دیتا ہے، صدقہ دینے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ویسے ہی دیتا رہنا چاہیے۔ تو لیکن نظر جو ہوتی ہے اگر کوئی کنجوس تھا تو اس کے پیسے نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال نظر مان تو سکتے ہیں، کیونکہ آگے ہم دیکھیں گے نا کہ حضرت مریم کی امی نے بھی مانی تھی، تو انہوں نے بھی مانی تھی کہ بچہ ہوگا تو پھر میں اس کو اللہ کے راستے میں دوں گی، تو مان تو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہتر ہے کہ آپ اللہ سے شرطیں نہ لگائیں، اور آپ جو ہے ویسے ہی جو ہے نا اللہ کے راستے میں چیزیں دیں، نفل پڑھیں، وہ بھی کریں۔ اور ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ اور جو نا بیکار نظریں نہیں مانی چاہیے، غلط قسم کی نظریں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کوئی ایسی نظر مانی کہ جیسے کہ ہم فلاں بزرگ کے مزار پہ جا کے چادر چڑھائیں گے، یا ہم اس طرح کی کوئی شرکیہ قسم کی کر دی ہے، تو پھر اس کا کچھ نہیں، پھر آپ بس اس کا جو ہے نا کفارہ ٹائپ دے دیں، لیکن یہ کہ پھر آپ کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بزرگ کے مزار پہ جا کے اور اس طرح کی چادریں چڑھائیں گے اور یہ کریں گے۔ یہ اس قسم کی اگر کوئی بیکار مانی
جیسے پہلے لوگ وہ پڑھتے تھے، بی بی فاطمہ کی کہانی بھی پڑھتے تھے ہم لوگ جب چھوٹے تھے، مجھے یاد ہے، تو پھر الحمدللہ پھر سیکھا کہ نہیں یہ غلط بات ہے، تو یہ اس طرح کہانی نہیں پڑھتے نا. تو پھر یہ کہ پھر اس کا کسی نے مانی ہوئی تھی کہ اچھا میرا کام ہو گیا تو میں یہ پڑھوں گی، پھر ان کو یہی کہا تھا کہ نہیں، اس طرح کی نظریں آپ نے پوری نہیں کرنی. اگر دل میں کوئی گلٹ آتا ہے تو آپ ویسے صدقہ خیرات کر دو، لیکن اب پتہ چل گیا کہ یہ غلط بات ہے، شرکیہ بات ہے، تو پھر اور سنت سے ثابت نہیں ہے، تو پھر آپ نے اس کو پورا نہیں کرنا. تو بیکار قسم کی کوئی نظر مانی ہو تو پھر جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے ایک عورت نے یہ بھی مانی تھی نا ایک دفعہ کہ میں جو ہوں ننگے سر جاؤں گی حج کرنے یا عمرہ کرنے، تو اس کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ اس طرح کی جو نظر ہے اس کو پورا نہیں کرنا. ایک تو ننگے سر یعنی کہ آپ نے ہیڈ نہیں کور کرنا، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ عورتیں ہیڈ کور کریں، اور پھر اسی طرح لوگ مان لیتے ہیں کہ ہم پیدل جا کے کریں گے اور اس طرح. تو اپنے آپ کو اوور برڈن بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ایسی بھی نظریں نہ مانیں کہ ہم جو ہے نا ہمارے اوپر بوجھ پڑ جائے، اپنے اوپر بوجھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو سجدے ہی کافی ہیں، اللہ سے سجدوں میں دعا مانگے، اللہ سے راتوں کو آج کل تہجد میں اٹھ کے دعا مانگے. تو مشکل میں نہیں اپنے کو ڈالنا چاہیے، اللہ تمہارے بہت قریب ہے، ہمیں بہت دور جانے کی اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ سے کنیکشن اچھا بنائیں. بس اللہ سے اللہ کو اپنا دوست سمجھیں، ہر بات اس سے کریں، اور 5 نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، اللہ کے احکام مانیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بہت قریب ہے، ٹھیک ہے. تو اپنی زندگی کو مشکل میں نہ ڈالیں کہ میں کوئی مشکل کام کروں، میں تو لمبے لمبے وظیفے کروں اور میں لمبے لمبے اس طرح کروں. بس سنت کے مطابق سارے کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ کہتے ہیں آگے بھی بہت پیاری بات ہے کہ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، الصدقاتی، صدقات کو، فنعما، تو کتنی ہی اچھی بات ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، نعم بات ہے کہ تم جو ہو تم نے صدقے کو ظاہر کر کے دیا ہے. فنعما ہیا، تو یعنی کہ ابھی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو صدقات جو ہیں وہ شو کر کے کرنے پڑتے ہیں. جیسے مسجد میں کلیکشن ہو رہی ہے تو پھر یہ کہ دوسرے لوگ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ بھی دے رہے ہو تو چلو وہ بھی دے دیں گے، تو آپ وہ کر سکتے ہو. اور پھر کبھی کبھی تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو دے رہے ہو، اگر کسی آپ جانتے ہو ایک شخص کو کہ اس کو اس وقت ضرورت ہے، اس کا کوئی لاس ہوا ہے، یا اس نے مسجد میں کسی بل ادا کرنے کے لیے، زمین کی پیمنٹ کے لیے اس نے مانگے ہیں، تو اس نے آپ سے مانگے ہیں، تو کبھی کبھی اس لیے بھی شو کر دو. اب یہ نہ ہو کہ وہ شخص اور لوگوں سے بھی سیم چیز کے لیے مانگ رہا ہو، حالانکہ اس کی ضرورت پوری ہو چکی ہے. تو اس لیے کبھی کبھی بتانا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم نے فلاں شخص کو فلاں کام کے لیے پیسے دیے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ پھر کچھ اور لوگوں سے بھی مانگے. اس طرح پاکستان میں ملازم بھی ہوتے ہیں، کبھی وہ آپ سے بھی لے لیتے ہیں، آپ کے دوسرے بہن بھائیوں سے بھی لے لیتے ہیں. تو چلو ٹھیک ہے، آپس میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح ہیلپ کر رہے ہیں اور کتنا دے رہے ہیں، تاکہ وہ علیحدہ علیحدہ ہر ایک سے پیسے جو ہے کلیکشن نہ کرتا جائے نا. تو اللہ کہتے ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ شو کرتے ہو صدقات کو تو دیٹس گڈ، ٹھیک ہے، اللہ نے منع نہیں کیا، تو آپ بتا سکتے ہو. لیکن کسی کو پیچھے ہم نے پڑھا کہ نہ احسان جتانا ہے نہ تکلیف دینی ہے. اور دوسری بات، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاتے ہو اس کو، تو چھپاؤ تو وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں بتانا چاہتے وہ بھی ٹھیک ہے. سچویشن کے حساب سے جو ہے نا آپ اپنا جو ہے نا وہ کر سکتے ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں وَتُؤْتُوهَا، اور تم دو ان کو، کس کو؟ الفقراء، فقیر کو، یعنی کہ غریب بندے کو، فَهُوَ، تو وہ، خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ، اور وہ دور کر دے گا، عنکم، تم سے، عنکم من سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو. تو یہ کہ اگر تم صدقہ دیتے ہو تو اس بندے کو تو جو فائدہ مالی ہو گیا، لیکن تمہارے اندر ایک امپروومنٹ آئے گی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے بھی گناہ بھی دور کرے گا، تمہاری برائیاں بھی دور کرے گا، تم ایک اچھے بہتر انسان بن جاؤ گے، ٹھیک ہے. ویسے بھی تھوڑی سی وہ بھی آتی ہے نا، پھر آپ اللہ کا اگر شکر ادا کرتے ہو، آپ کہ اللہ نے آپ کو دینے والا ہاتھ بنایا ہے، تو پھر آپ کے اندر ایک وہ بھی آتی ہے، شکرانہ بھی آتا ہے. تو ہمیشہ جب کسی کو دو تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ سوچیں کہ اللہ قبول کر لے، ٹھیک ہے. آپ کے اندر ایک عاجزی آنی چاہیے. جیسے وہ اشفاق احمد بھی کہتے تھے نا کہ کسی کو دیتے تھے تو یہی بات کہتے تھے، ایک بابے نے یہی بولا تھا کہ دتے چو دتا ہے،
یعنی اللہ نے دیا تو ہم نے دیا نا، ورنہ ہماری کیا اوقات کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں۔ تو ہمیشہ اللہ سے شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے اس قابل بنایا ہے کہ ہم آگے دے سکتے ہیں، تو دیتے سے دیتے ہیں ہم، ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا اس میں۔ تو اللہ برائیاں دور کرتا ہے اگر آپ کسی کو دیتے ہو۔ واللہ، اور اللہ، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، خبر والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا نام ہے کہ اللہ کو سب پتہ ہے، تمہاری نیتیں بھی پتہ ہے، اور تم کتنا دے سکتے تھے، زیادہ نہیں دے سکتے تھے، پھر بھی تم نے دیا، تو اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تو چاہے چھوٹی سی رقم ہو چاہے بڑی رقم ہو، تو اپنی سچویشن کے حساب سے دیں، لیکن دیں، کچھ بھی دیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں لیسا علیکا، نہیں تمہارے اوپر، ہداہم، ان کی ہدایت۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو ہدایت دینا جو ہے وہ انسان نہیں کر سکتا، کسی کا کام نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں ہدایت دے سکتے، لیکن ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں، پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یا اللہ ہدایت دیتا ہے اس شخص کو کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے۔ تو یہ من یشاء میں دونوں باتیں آتی ہیں کہ جس کو اللہ چاہتا ہے یا وہ شخص خود چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے، تو پھر اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں دیکھیں بہت سی چیزیں ہمیں بغیر مانگے بھی مل گئی، ہمیں کتنا کچھ مل جاتا ہے، ہمیں آکسیجن، سورج کی روشنی، اور کتنا پیسہ کبھی ہسبینڈ کی تنخواہ میں سے یا بچوں کی تنخواہ میں سے یا پیرنٹس کی تنخواہ میں سے مل جاتا ہے، کبھی ہم نے مانگی بھی نہیں، بہت سی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، گفٹس بھی مل جاتے ہیں۔ لیکن ہدایت جو ہے نا، اس کے لیے بھی ہے کہ ہمیں طلب کرنی ہوگی، ہمیں ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور سیدھے راستے پر چلنا آسان کر دے۔ تو پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ جو شخص چاہے گا تو اللہ اس کو ضرور دے گا۔ وما، اور جو بھی تنفقو، تم خرچ کرو گے، من خیرن، مال میں سے، فلی انفسکم، تو تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے۔ کبھی یہ نہ سوچو کہ اگلے کو فائدہ ہو رہا ہے، میں دے رہی ہوں تو چلو جی اگلے کو بہت فائدہ ہوگا۔ نہیں، سب سے زیادہ فائدہ آپ کو خود ہوتا ہے جب آپ کسی کے اوپر سپینڈ کرتے ہو، تو پھر سب سے زیادہ آپ کی اپنے ہی جو ہے نا اکاؤنٹ میں اکٹھا بھی ہو رہا ہے، آپ کی آخرت بن رہی ہے۔ تو اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ جب بھی کچھ اللہ کے راستے میں کرو، ٹائم دو، آپ اللہ کے راستے کے لیے کلاس میں آتے ہو، اس میں بیٹھتے ہو، تو یہ سب آپ کچھ اور بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ ٹائم نکالا کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے ٹائم دینا ہے، سمجھنا ہے۔ آپ سو سکتے تھے، آپ کچھ اور کر سکتے تھے، تو انشاءاللہ یہ ساری نیکیاں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی جو ہے اس کا بھی قدردان ہے، اور شاکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ ساری ہمارے اکاؤنٹ میں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ کلاسیں، یہ قرآن، یہ صدقات، یہ سارے ہمارے اکاؤنٹ بن رہا ہے۔ اعمال نامہ جب ملے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے ہمیں واپس کرے، تو یہ نیکیاں جو ہے ہمیں بہت زیادہ اچھا ریٹرن مل جائے اس کا۔ تو بس نیت کو دیکھتے رہنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو یہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے۔ وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرتے، الا ابتغاء، مگر ابتغاء کرنا، چاہنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ خرچ کر رہے ہو، تو پھر آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وما تنفقو، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیرن، مال میں سے، یوفا، وہ پورا دے دیا جائے گا، الیکم، تمہاری طرف۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی واپس اپنے پاس نہیں رکھیں گے، تمہیں واپس لوٹایا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم جو ہو ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اب دنیا میں تو دیکھیں، اگر ہم کسی کے پاس پیسے رکھواتے ہیں، سمجھو کہ 1,00,000 روپے ہم نے لگوایا، تو وہ کئی دفعہ کہتے ہیں اچھا 1,000 تمہیں مہینے کا دے دوں گا، ٹھیک ہے، 1,00,000 میں سے 1,000 مل جائے گا۔ لیکن اللہ کے پاس جو ہم جمع کرا رہے ہیں، تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر ہم 1 روپیہ دے رہے ہیں تو وہ 700 روپے بن کے لوٹے گا، کم سے کم 10 روپے تو ملیں گے ہی، 1 کے 10۔ دنیا میں تو ایسا کوئی بزنس نہیں ہوتا کہ تم مجھے 1 روپیہ دو میں تمہیں 10 روپے واپس کرتی ہوں، تو یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ ہے کہ وہ لاکھوں میں سے 1,000 ہی دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں یہ بزنس کرتے ہیں ہم اس طرح سے۔ لیکن
اللہ جو ہے وہ ایک کا 700 کر سکتا ہے اور پھر بغیر حساب بھی کر سکتا ہے. کیا پتہ کہ 1 روپیہ جو ہے وہ 7,000 بن جائے، وہ 70,000 بن جائے، 70 لاکھ بن جائے، تو ڈیپینڈس. تو وہ ہم نے پہلے بھی وہ اگزامپل کر لی تھی کہ مٹھی بھر کھجور جو تھی وہ تبوک کے موقع پہ وہ ہزاروں دیناروں کے اوپر بھاری تھی. تو اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ تم پہ ظلم نہیں ہوگا، تمہیں سب کچھ واپس لوٹایا جائے گا. کبھی تو دنیا میں مل جاتا ہے، اتنی برکت ہو جاتی ہے، اور آخرت میں تو انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا. للفقراء، صدقات جو ہیں وہ فقیروں کے لیے ہیں، یعنی پور پیپل کے لیے ہیں. الذین، وہ جو احصروا، گھیر لیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، ضربن، چلنے پھرنے کی، فی الارض، زمین میں. یعنی کہ وہ جو جیسے اصحاب صفہ تھے، وہ دین کے کام میں ایسے لگ گئے ہیں کہ وہ ان کے پاس جاب کرنے کے ٹائم ہی نہیں ہے، تو وہ پورا وقت جو ہے دین کو دے رہے ہیں. تو پھر آپ جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ ان کو پیسے دو. ٹھیک ہے. اب جیسے اصحاب صفہ آلموسٹ 155 تھے، اور وہ ہر وقت بس بیٹھے رہتے تھے ادھر مسجد نبی کے ادھر. تو وہ جو تھے وہاں پہ ہی ان کا سارا ساتھ ہی اس کے رہنا بچھونا سب کچھ تھا، اور پھر وہ جو ہے سیکھتے رہتے تھے. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ بس ان کا یہی کام تھا. تو بعد میں لوگ پوچھتے تھے کہ تم نے اتنی زیادہ حدیثیں سیکھ لیں، کیسے تم نے اتنا کچھ بتا دیا؟ تو وہ یہی کہتے تھے کہ آپ لوگ جابس پہ جاتے تھے، آپ لوگ پیسہ کماتے تھے، تو میں ہر وقت سیکھتا رہتا تھا. تو انہوں نے کتنا زیادہ جو ہے احادیث جو ہے وہ لوگوں کو پھر بیان کی. تو اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے پیسے کمانے کا، تو پھر یہ کہ آپ ان کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں آپ کے صدقات کا اور پیسوں کا نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نہیں استطاعت رکھتے کہ وہ زمین میں چلے پھرے، جابس نہیں کر رہے. یحسبہم الجاہل، سمجھتا ہے ان کو، وہ سمجھتا ہے ان کو جو جاہل ہے، جس کو اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے، گہری اس کی بصیرت نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اغنیاء، کہ وہ مالدار ہیں، وہ امیر ہیں. من التعفف، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے. تو یہ کبھی سوال نہیں کرتے تھے کہ ہمیں یہ چاہیے، تو مانگتے نہیں تھے. وہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی بھوک سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، ان کو ایپیلیپسی ہو گئی ہے، حالانکہ وہ بھوک سے بے ہوش ہوتے تھے. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں تعرفہم، تم پہچان لو گے ان کو، بسیماہم، ان کے چہرے کی علامت سے. یعنی کہ موٹے نہیں ہوتے، چہرے پچکے ہوئے، گال پچکے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ کہ کیونکہ انڈر نرشڈ ہیں. لا یسألون، نہیں وہ سوال کرتے، الناس، لوگوں سے، الحافا، لپٹ لپٹ کے. لحاف جیسے لپٹ جاتا ہے نا، تو پروفیشنل بیگرز تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، پیچھے پڑے رہتے ہیں. جب تک آپ چلتے رہتے ہو لبرٹی وغیرہ میں، پیچھے پیچھے آپ کے چلتے جاتے ہیں. تو وہ یہ لوگ جو ہیں سوال نہیں کرتے، لیکن چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے انڈر نرشڈ ہیں اور کتنی کمیاں ہیں ان کے اندر نا، تو وائٹامنس کی یا اس طرح سے منرلز کی. تو یہ جو ہیں لوگوں سے لیکن نہیں مانگتے. اللہ کہتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیرین، مال میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، بِهِ علیم، اس کو وہ جانتا ہے. تو یہ کہ اللہ کے راستے میں خوب خوب خرچ کرو. الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم باللیل، اپنے مالوں کو رات کو، والنہاری، اور دن کے ٹائم پہ، سرًا، چھپا کر، وعلانیۃً، اور اعلانیہ طور پہ. فلہم، پس فار دیم، پس ان کے لیے، اجرہم، اجر ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے. تو یہ کہ وہ چھپ کے بھی کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو نوٹ کر رہا ہے، اللہ ان کو اجر دے گا. کیا فائدہ ہوگا ان کو؟ ولا خوف، اور نہیں کوئی خوف، علیہم، اپون دیم، ولا ہم، اور نہیں وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے. تو وہ جو ہے اندر ایک سکون ہوگا. ٹھیک ہے. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنی انرجی لگاتے ہیں، تو
تو وہ ریلیکس لوگ ہوں گے، سکون ہوئے گا، ان کو کبھی بھی سچویشنز میں ڈر نہیں لگے گا اور ڈپریشن بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ انشاءاللہ ان کو سکون دے گا۔ آگے ربا کی بات آتی ہے، الذین وہ لوگ یأکلون الربا جو کہ سود کھاتے ہیں، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو انٹرسٹ کھاتے ہیں تو قیامت کے دن کیا ہوگا، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا ایکسپٹ کما جیسا کہ یقوم الذی کھڑا ہوتا ہے وہ جو یتخبطہ الشیطان کہ خپتی بنا دیا گیا ہو اس کو شیطان نے، من المس چھو کر، ٹھیک ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی جن آ گیا، کوئی شیطان اس کو ٹچ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، میم سین مس کر دیا اس کو۔ خبطہ ہوتا ہے، خپتی ہو جاتے ہیں، جیسے اردو میں جن کہتے ہیں خپتی ہو گیا، تو بالکل وہ مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھو جو لوگ اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں یا اس کے بزنس کرتے ہیں تو وہ ایسے ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے کہ اوپر جا رہے ہیں اسٹاکس تو ایسے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، نیچے جا رہے ہوتے ہیں تو بالکل ہی جو نا وہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شخص جو ہے جو ربا کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، تو وہ قیامت کے دن ایسے نظر آئے گا کہ جیسے اس کو شیطان نے چھو لیا ہے۔ ذالک یہ بات بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ وہ قالو وہ کہتے ہیں، انما البیع بے شک جو تجارت ہے، مثل ربا وہ مانند ہے سود کے۔ وہ کہتے ہیں کہ تجارت میں بھی تو آپ نے چیز خریدی ہے، آپ نے اگر 10 روپے کی خریدی ہے تو آپ اس کو 12 کی بیچتے ہو یا 15 کی بیچتے ہو، تو ربا بھی یہی ہے کہ آپ نے 10 روپے دیے ہیں تو آپ واپس اسے 12 لیتے ہو یا 15 لیتے ہو، تو سیم چیز ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ حلال کیا ہے اللہ نے البیع تجارت کو، بزنس کو، وَحَرَّمَ الربا اور اس نے حرام کیا ہے سود کو، ربا کو۔ تو اب ربا جو ہوتی ہے نا، سود جو ہوتا ہے وہ پیسے کا ہوتا ہے، یعنی کہ بزنس تو چیزوں کا ہوتا ہے نا، گڈز کا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے کوئی کپڑا خریدا اور اس کو مہنگا بیچ دیا، تو یہ تو آپ گڈز کا کر رہے ہوتے، چیزوں کا کر رہے ہوتے، تجارت کر رہے ہوتے ہو، کسی کو لینا ہے تو لے، نہیں تو نہ لے۔ تو ربا جو ہوتی ہے وہ پیسے کا پیسے کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو جیسے بینک والے جو دیتے ہیں، اگر وہ آپ کو جو ہے وہ 100,000 دیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے اس کے اوپر انٹرسٹ ڈالتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا اتنے 1000 جو ہے نا انٹرسٹ آئے گا، اور ہر مہینے لیتے ہیں، تو پیسے کا جو پیسہ ملنا ہوتا ہے نا، پیسے کے اوپر پیسے کو بڑھا کے واپس لینا ہوتا ہے نا، وہ سود ہوتا ہے، وہ ربا ہوتا ہے۔ پہلے جیسے لوگ کرتے تھے کہ پیسے دے دیتے تھے قرضے کے لیے غریب لوگوں کو یا ضرورت مند کو، اور پھر یہ کہ کہتے تھے کہ ہمیں اتنا منتھلی دو، یا پھر یہ کہ جب واپس کرو گے تو اس کو اتنا بڑھا کے دو گے۔ تو ربا اللہ نے منع کیا، سود اللہ نے منع کیا ہے، لیکن تجارت جو ہے وہ چیزوں کی ہوتی ہے، تو آپ کی مرضی ہے۔ جیسے آپ گھر بھی جو ہے آپ کرائے پہ دیتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کا گھر چاہے 50 لاکھ کا ہے اور پھر آپ نے اس کو 50,000 منتھلی جو ہے وہ اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، وہ حلال ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کر سکتے ہو، کرایہ آپ کھا سکتے ہو، آپ جتنا بھی رکھ لو، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک چیز جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے بدلے میں آپ پیسے لے رہے ہو، گڈ کے بدلے میں پیسے لے رہے ہو۔ اور اسی طرح جو جیسے رینٹ کار کرتے ہیں، گاڑی آپ نے کرائے پہ دی ہے یا کسی سے آپ اوبر چلوا رہے ہو، تو گاڑی آپ کی چاہے 50 لاکھ کی ہے تو آپ نے کسی کو دی ہے، رینٹ کی ہے، تو وہ جو ہے پھر آپ کو چلاتا ہے اور آپ کو اس پہ صرف شیئر دیتا ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہو کہ آپ نے چیز کے بدلے میں پیسے لیے ہیں، لیکن پیسے دے کے پیسے لینا جو ہے وہ سود میں آ جاتا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اللہ نے حرام کی ہے۔ تو اسی طرح اس میں پھر بہت زیادہ ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ اس میں کئی لوگ پھر پیسے دے دیتے ہیں اور کسی اور کو کہتے ہیں میرے لیے بزنس چلاؤ اور میں تمہارا سلیپنگ پارٹنر ہوں تو تم مجھے اتنے پیسے دے دینا۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے اگر آپ سلیپنگ پارٹنر ہیں، آپ نے کسی کو پیسے دیے کہ منتھلی مجھے دینا، تو پھر اس میں ہر منتھ میں اگر فائدہ ہوگا تو وہ ڈیوائیڈ ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ ہم جو ہیں 50-50 کریں گے، تو آپ نے کسی کو دیا کہ تم سارا چلاؤ، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں اپنی جاب کرتا ہوں، لیکن یہ لو، یہ پیسے میری طرف کے ہیں اور جو منافع آئے گا ہم 50-50 کریں گے، 50% تم رکھنا، 50 مجھے دینا۔
اب اگر ایک مہینے اس کو 10,000 پروفٹ ہوتا ہے تو اس نے 5 آپ کو دیا، 5 خود رکھا تو ٹھیک ہے، اور اگلے مہینے اگر اس کا جو ہے اس نے اگر اس کو 5,000 ملے تو اس نے آپ کو 2.5 دیا، تو پھر آپ نے اس کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ تم ہر مہینے مجھے 5 دو گے. پھر جو فائدہ ہوگا، جو لاس ہوگا، آپ نے اس دونوں کو جو نا اس کو فیس کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ فکس نہیں کر سکتے کہ مجھے تو تم 5 ہی دو، خود چاہے 0 رکھو، اس طرح سے نہیں. پھر آپ نے فائدہ بھی جو ہے اس کا جو فکس کیا 50%، اور اگر کوئی نقصان ہے تو وہ بھی پھر آپ نے شیئر کرنا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ اس طرح ہوتی ہے. تو ربا یہ ہوتی ہے کہ بس اتنا میں نے تمہیں دیے ہیں پیسے قرضے پہ، اب تم جب واپس کرو گے تو مجھے اس کو بڑھا کے دو گے. تو بینکوں کی جو لونز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اسی میں آتے ہیں. تو اس میں یہ کہ اگر اب یہاں پہ کسی کو کچھ کرنا ہے تو اسکالرز جو کہتے ہیں تو اسلامک بینکنگ ان کے جو کانسیپٹس ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں. تو اسلامک بینکنگ سے اگر آپ لے لو، اگر آپ کو ضروری لینا ہے تو، اور لیز پہ گاڑی لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی حساب وہی ہے کہ وہ آپ کو رینٹ پہ دے رہے ہیں، تو لیز کی گاڑی لے سکتے ہو. اور اسلامک بینکنگ سے لے لو تو وہ اسکالرس کی بات ہے، انہوں نے اس پہ جو بھی پلس مائنس کیا ہے تو یہ کہ وہ اس کو حلال کہتے ہیں. تو اسلامک بینکنگ میں جانا چاہیے. اللہ نے ربا کو، سود کو حرام کیا ہے. اللہ کہتے ہیں فمن جاءہ، تو جو کوئی آ گئی اس کے پاس. ٹھیک ہے، ہو کی ضمیر من کی طرف جا رہی ہے. ایک شخص ہے، اس کے پاس یہ بات آ گئی ہے، موعظۃ، کوئی نصیحت، یہ بات اس نے سن لی ہے، من ربہ، اپنے رب کے پاس سے، فانتہا، تو وہ باز آ جائے، پھر وہ رک جائے. فلہ، تو اس کے لیے ہے، ما سلف، جو پہلے ہو چکا. جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. ٹھیک ہے، اب جو ہے اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو اس سے رک جائے، بس اصل اپنا واپس لے لے جو قرضہ دیا تھا، لیکن اس کو یہ نہ کہے کہ میں سود بھی لوں گا اس کے اوپر، سود نہیں لینا اب. ٹھیک ہے، اس سے باز آ جاؤ. وَأَمْرُهُ، اور معاملہ اس کا، إِلَى اللَّهِ، اللہ کے پاس ہے. وَمَنْ، اور جو کوئی، عَادَ، لوٹ آئے، یعنی کہ دوبارہ سے سود کا کاروبار کرے، دوبارہ سے ان چیزوں میں پڑے، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، أَصْحَابُ النَّارِ، دوزخ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو. تو صدقات کو بڑھا دو اور ربا کو ختم کر دو، سودی کاروباروں کو. اس طرح کئی بینک کی جو جابز ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ سودی آپ کو سائن وائن کرنے پڑتے ہیں، تو یہ کہ وہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو لیکن ساری جابز بری نہیں ہوتی بینک کی، کیونکہ بینک کے فائدے بھی تو بہت ہیں نا. آپ کی جیولری رکھتا ہے، آپ کے پیسے کو سیف بھی رکھتا ہے. تو یہ کہ بس سودی کاروبار اور سودی جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. ساری جابز اس کی غلط نہیں ہوتی. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تو جو ہے سود کو منع کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں وہ محبت کرتا، کل کفار اثیم، ہر ایسے ناشکرے کو اور بہت گناہ گار کو. یعنی کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا، ان معاملات میں پڑا رہتا ہے، انٹرسٹ میں اور سود میں، تو پھر یہ کہ اللہ محبت نہیں کرتا. کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جب آپ کوئی ایسی صرف تاری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہیے کون سی بات چل رہی ہے. تو جو اللہ کی بات نہیں مانتا تو اللہ جو ہے وہ، اللہ بھی اس کو پیار نہیں کرتا، جو کہ کافر ہے اور یعنی کہ ناشکرہ ہے، کفارین اثیم، اور گناہ گار ہے. اللہ نے اس کو ناشکرہ اور گناہ گار کہا ہے. ہم نا اس کی آیتیں پوری کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کو پورا کر لیتے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، اللہ کی بات مان لی، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کی نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دی، جو کہ 2.5% ہوتی ہے. اگر پورا سال گزر جائے، آپ کے بینک میں جو پیسے ہیں اس کے اوپر سٹور جو آپ نے کیے ہوئے ہیں اس پہ پورا سال گزر جاتا ہے تو اس پہ 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے بینک کی سیونگ میں. تو جو یہ کام کرتے ہیں، لہم اجرہم،
ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں کوئی خوف، علیہم ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ ڈپریس ہوں گے۔ اللہ کی بات مانو گے تو ڈپریشن نہیں آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی رہ گیا ہے، من الربا ربا میں سے، انٹرسٹ میں سے، سود میں سے جو رہ گیا ہے اب اس کو چھوڑ دو، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین مومن ہو۔ تو ان چیزوں کو بہت کیئرفلی جو ہے وہ اس سے نکل آنا چاہیے، کیونکہ اگلی بات بڑی سخت آ رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِن لَّمْ پھر اگر نہیں تفعلوا تم کرو گے، فَأْذَنُوا تو اعلان سن لو، اعلان ہو گیا ہے، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّہِ جنگ کا اللہ سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے۔ جو لوگ ایسے کاروبار سے ان کاموں سے باز نہیں آتے، انٹرسٹ کے اور سود کے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے اعلان جنگ ہے۔ وَإِن اور اگر تم توبہ کرو، فَلَکُم تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اصل جو رقم ہے، اموالکم تمہارے مال کی، یعنی اگر تم نے جتنا بھی اصل لگایا تھا، جتنا اصل ڈاؤن پیمنٹ وغیرہ کیا تھا وہ تم واپس لے سکتے ہو۔ لا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تو ان چیزوں کو کیئرفلی دیکھ کے انسان ان چیزوں سے باہر نکل آئے۔ آگے بچے بھی جب گھر وغیرہ لینا چاہیں تو ان کو یہی سمجھائیں کہ سود پہ گھر نہ لو، یہ ہے کہ تم لوگ اسلامک بینکنگ سے کر لو۔ وہ تھوڑا ایکسپینسو تو ہوتا ہے لیکن بہرحال اس میں جو ہے پھر تھوڑا آپ اس میں نہیں آؤ گے نا۔ اللہ رحم کرے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ تو نہیں مول لے سکتے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے باہر نکالے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے، جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے باہر نکالے اور ہمیں معاف کر دے۔ وَإِن کَانَ اور اگر ہے، ذو عسرۃ تنگ دست، اگر آپ نے کسی نے آپ سے قرضہ لیا ہے، اب آپ ٹھیک ہے اب آپ سود نہیں لے رہے تو آپ کہو کہ اب میرا قرضہ واپس کرو بس ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں اس میں، تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ نے کسی نیڈی کو پیسے دیے تھے تو فَنَظِرَةٌ تو اس کو مہلت دے دو، اِلیٰ مَیسَرَۃ اس کو آسانی تک، اس کو کچھ ٹائم دے دو، 1-2 مہینے دے دو، کچھ ٹائم دے دو کہ تم انتظام کر لو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا اور یہ کہ تم صدقہ کرو، خیر لکم وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو تم اس کو قرضہ معاف ہی کر دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں صدقے کا ثواب ہو جائے گا۔ ان کنتم تعلمون اگر ہو تم علم رکھتے، تو یہ کہ کسی نیڈی کو اگر تم فری میں دے دو، اس کا صدقہ ہی کر دو تو بہتر ہے۔ اچھا ایک آخری آیت ہم کر لیتے ہیں آج کے لیے۔ یہ جو آیت ہے نا 281، کہا جاتا ہے کہ اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ قرآن کی آخری میں جو اتری تھی آیت وہ یہ تھی۔ سورت اور ہے، پہلی سورت اور پہلی فل سورت اور آخری فل سورت اور ہے، لیکن آیتوں میں اگر دیکھیں تو پہلی تو آپ کو یاد ہوگی کون سی ہے، ٹھیک ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وہ تھی، اور اب یہ جو ہے یہ آخری آیت ہے جو کہ قرآن کا آخری میسج، ڈیوائن آخری میسج انسانیت کے نام وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے آخری پیغام جو تھا وہ یہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اور ڈرو اللہ سے، یومن اس دن سے، ٹھیک ہے، بچ جاؤ ڈر جاؤ اس دن سے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، الی اللہ اللہ کے پاس۔ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، سٹارٹ کیا تھا کہ پڑھو، ایجوکیشن لو، نالج لو، سب کچھ کرو، اور آخر میں اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں ہر انسان کو کہ ڈرو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کے پاس، ثم پھر توفا پورا پورا دیا جائے گا، کلو نفس ہر نفس کو، ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی، وہم اور وہ لا یظلمون وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اتنی دیر سے اقرا سے لے کے یہاں تک تم نے جو سفر کیا ہے
ایجوکیشن حاصل کی ہے، عمل کیا ہے، تو اب تم جو بھی کرو گے تو قیامت کے دن کو یاد رکھو تم نے اللہ کے پاس واپس آنا ہے، اور جو بھی تم نے کمائی کی ہے اتنے اپنے جو 50 60 70 سال میں پورا تمہیں جو ہے وہ واپس کر دیا جائے گا، اور ظلم نہ کیا جائے گا، کمی نہ کی جائے گی۔ اور دیکھا جائے تو انسان کے پاس جو ہے شروع کے تو دیکھیں بچپن کے دن 15 سال تو کوئی چلو حساب کتاب نہیں ہے، پیوبرٹی تک، اس کے بعد جو ہے آپ کی جو کوالٹی آف لائف تقریباً 60 65 سال تک ہوتی ہے، چلو کوئی اللہ کسی پہ کرم کرے 70 سال تک، تو یہی سمجھے 40 سال ہیں آپ کی جو ہیں، یہ آپ اللہ کی کہے احکام کے مطابق کر لیں تو پھر یہ کہ آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے اس کے کہنے مانیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہیں اللہ کی ہر بات کو مانیں، اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہم نہیں کر سکتے، تو اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کے احکام ماننے کی جو ہے نا توفیق دے دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔